هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله بسم الله الرحمن الرحیم۔ فصل دوم در معطل، مشتمل بر 5 قسم۔ قسم اول در قواعد معطل۔ قاعدہ: ہر واو کے میانے علامت مضارع مفتوحہ و کسرہ یا فتح کلمہ کے عین یا لامش حرف حلق باشد واقع شود بیفتد، چون یعید و یہب و یسع۔ این کے اصل قاعدہ در یا تقریر می کنن و دیگر سیغ مضارع را تابع می گردانن تطویل لا تائل است و همچنین در یهب وغیرہ قائل به این معنی شدن که اینها در اصل مکسور العین بودن، برعایت حرف حلق عین را فتح دادن تکلف وارد است۔ تقریر درست برای قاعدہ ہمی است که کردیم و صاحب منظوم نیک این تقریر را نوشته۔ فصل دوم در معطل، مشتمل بر 5 قسم۔ فصل دوم معطل کے بیان میں، یہ فصل 5 قسموں پر مشتمل ہے۔ قسم اول در قواعد، پہلی قسم معطل کے قواعد کے بیان میں۔ ہر واو کے میانے علامت مضارع مفتوحہ و کسرہ یا فتح کلمہ کے عین یا لامش حرف حلق باشد واقع شود بیفتد، یعنی ہر وہ واو جو علامت مضارع یعنی حرف عطینہ، ہر وہ واو جو علامت مضارع مفتوحہ اور کسرہ کے درمیان یا علامت مضارع مفتوحہ اور ایسے کلمے کے فتح کے درمیان واقع ہو جس کا عین یا لام کلمہ حرف حلقی ہو تو ایسا واو گر جاتا ہے، چون یعید و یہب و یسع، جیسے کہ یعید، یہب اور یسع۔ ان کے اصل قاعدہ در یا تقریر می کنند، یہ جو اصل قاعدہ یعنی علامت مضارع میں سے صرف یا میں بیان کرتے ہیں، ان کے اصل قاعدہ در یا تقریر می کنن و دیگر سیغ مضارع را تابع می گردانن تطویل لا تائل است۔ یہ اصل قاعدہ جو حضرات صرف یا میں بیان کرتے ہیں اور مضارع کے دوسرے سیغوں کو تابع قرار دیتے ہیں، یہ بے فائدہ طوالت ہے۔ و همچنین در یهب وغیرہ قائل به این معنی شدن که اینها در اصل مکسور العین بودن، برعایت حرف حلقی عین را فتح دادن تکلف وارد است۔ اور اسی طرح یہب وغیرہ میں جو حضرات اس بات کے قائل ہیں کہ یہ کلمات اصل میں مکسور العین تھے، حرف حلقی کی رعایت کی وجہ سے عین کلمے کو فتح دے دیا گیا، تو یہ بھی بیجا تکلف ہے۔ تقریر درست برائے قاعدہ ہمی است کے کردیم و صاحب منظوم نیک ای تقریر را نوشتہ۔ صحیح قاعدہ وہی ہے جو ہم نے آپ کے سامنے بیان کیا، اور ایک کتاب ہے منظوم نیک، تو صاحب منظوم نیک نے اس قاعدے کی تقریر یہی لکھی ہے جو ہم نے بیان کیا۔ باب سوم یہ 3 فصلوں پر مشتمل تھا۔ فصل اول محموز کے بیان میں، جس کا بیان ہو چکا ہے، اور فصل دوم معطل کے بیان میں، جس کو یہاں مصنف شروع فرما رہے ہیں، اور فصل سوم یہ مضاف کے بیان میں جو آگے آئے گا۔ اور اسی طرح فصل دوم یہ 5 قسموں پر مشتمل ہے۔ قسم اول کے اندر معطل کے قواعد کو بیان کریں گے اور اس کے بعد اس کی گردان کو بیان کریں گے۔
قسم دوم کے اندر مثال کی گردانوں کو بیان کریں گے۔ قسم سوم کے اندر اجوف کی گردانوں کو بیان کریں گے۔ قسم چہارم کے اندر ناقص اور لفیف کی گردانوں کو بیان کریں گے، اور قسم پنجم کے اندر مرکبات محموز و معطل کو بیان کیا جائے گا۔ معطل کی تعریف آپ نے شروع کتاب کے اندر پڑھی تھی کہ معطل وہ کلمہ ہوتا ہے جس کے حروف اصلیہ میں سے کوئی حرف علت ہو، اور معطل کا اطلاق مثال، اجوف، ناقص، لفیف میں سے ہر ایک پر ہوتا ہے، کیونکہ ان چاروں میں سے ہر ایک حرف علت پر مشتمل ہوتا ہے۔ لہذا معطل کے قواعد سے مثال، اجوف، ناقص کے قواعد مراد ہیں۔ یہاں مصنف نے معطل کے کل 26 قواعد ذکر کیے ہیں، جبکہ علم صرف کی دوسری کتابوں میں ان قواعد کی تعداد زیادہ ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مصنف کو اختصار مطلوب ہے، اسی بنا پر قواعد کو بیان کرتے وقت صرف مشہور شرائط کے ذکر کرنے پر اکتفا کیا ہے، اور متعدد جگہ پر چند قواعد کو یکجا کر کے ایک ہی قاعدہ مصنف نے بنا لیا ہے، جس سے قواعد کی تعداد گھٹ کر 26 ہو گئی ہے۔ پہلے مثال کے قواعد ذکر کیے ہیں، پھر اجوف کے، اور اس کے بعد ناقص کے، لیکن ذہن میں رہے کہ یہ ترتیب اکثری ہے، ورنہ ناقص کے قواعد میں جگہ جگہ اجوف وغیرہ کے قواعد بھی ذکر کیے۔ قاعدہ نمبر 1، جس کو یعیدو اور یہبو والا قاعدہ بھی کہا جاتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہر واو جو مضارع میں علامتی مضارع یعنی حرف عطینہ مفتوح اور کسرہ کے درمیان واقع ہو، یا حرف عطینہ مفتوح اور فتحہ کے درمیان ایسے کلمے میں واقع ہو جس کا عین یا لام کلمہ حرف حلقی ہو، تو ایسے واو کو حذف کرنا واجب ہے۔ اب اس قاعدے کو ہم عملی طور پر سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو قاعدہ یہ تھا کہ ہر وہ واو جو مضارع میں حرف عطینہ مفتوح اور کسرہ کے درمیان واقع ہو، ایک جز تو یہ تھا، یا حرف عطینہ مفتوح اور فتحہ کے درمیان ایسے کلمے میں واقع ہو جس کا عین یا لام کلمہ حرف حلقی ہو، تو ایسے واو کو حذف کرنا واجب ہے۔ 3 مثالیں مصنف نے دی ہے۔ پہلی مثال ہے یعیدو، جو اصل میں یوعدو تھا۔ دوسری مثال ہے یہبو، جو اصل میں یوہبو تھا۔ اور تیسری مثال ہے یسعو، جو اصل میں یوسعو تھا۔ ان کے اندر اسی قاعدے کے موافق تعلیل کی گئی ہے، تو اس قاعدے کو ہم اس پر منطبق کرتے ہیں۔ پہلی مثال لے لیجیے، یعیدو جو اصل میں یوعدو تھا، محل استشہاد واو ہے، واو علامت مضارع مفتوح، یا کہہ لیجیے حرف عطینہ مفتوح، حرف عطینہ میں سے یا ہے، تو علامت مضارع مفتوح اور کسرے کے درمیان واقع ہے، اور ایسے کلمے میں واقع ہے جس کا عین کلمہ حروف حلقی میں سے ہے۔ یوعدو کے جب اصل مادہ نکالیں گے آپ تو نکلے گا وہ واو، عین اور دال، تو اس میں جو عین کلمہ ہے وہ حروف حلقی میں سے ہے۔ دوسری مثال لیتے ہیں، یہبو اصل میں یوہبو تھا، اس میں واو علامت مضارع مفتوح اور فتحہ کے درمیان واقع ہے، اور ایسے کلمے میں واقع ہے جس کا عین کلمہ حروف حلقی میں سے ہے۔ یوہبو کا جب اصل مادہ نکالیں گے آپ تو نکلے گا واو، ہا اور با، تو اس میں ہا یہ حروف حلقی میں سے ہے اور یہ عین کلمہ ہے۔ تیسری مثال لیجیے، یسعو جو اصل میں تھا یوسعو، اس میں واو علامت مضارع مفتوح اور فتحہ کے درمیان واقع ہے، اور ایسے کلمے میں واقع ہے جس کا لام کلمہ حروف حلقی میں سے ہے۔ یوسعو کا اصل مادہ جب نکالیں گے تو نکلے گا واو، سین اور عین، تو اس میں عین یہ لام کلمہ ہے۔ لہذا اس قاعدے کے موافق ان تینوں مثالوں کے اندر
واو کو حذف کرنا واجب ہے۔ یہ بات یہاں پوری ہوئی۔ این کے اصلی قاعدہ دریا تقریر می کنن و دیگر سیغ مضارع را تابع می گردانن تطویل لا طائل است۔ اس عبارت میں مصنف نے فرمایا ہے کہ بعض صرفی حضرات اس قاعدے کو اس طرح بیان کرتے ہیں کہ ہر وہ واو جو حرف عطینہ کی یائے مفتوحہ اور کسرہ کے درمیان واقع ہو وہ گر جاتا ہے۔ مصنف فرماتے ہیں کہ یہ قاعدہ صحیح نہیں ہے، اور صحیح نہ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ ان حضرات نے ایک تو حرف عطینہ کو یا کے ساتھ خاص کیا ہے، دوسرا یہ کہ انہوں نے واو کے حذف ہونے کے لیے شرط لگائی کہ واو فتحہ اور کسرے کے درمیان واقع ہو، یعنی مضارع مکسور العین ہو۔ پھر ان پر یہ اعتراض ہوگا کہ تعیدو، اعیدو، نعیدو میں واو کیوں حذف ہوا؟ یہاں تو حرف عطینہ کیا نہیں ہے۔ تعیدو میں تا ہے، عیدو میں حمزہ ہے، اور نعیدو میں حرف عطینہ کا نون ہے۔ تو اس کا جواب وہ یہ دیتے ہیں کہ اصل قاعدہ تو حرف عطینہ کی یا اور کسرہ کے درمیان واو پر جاری ہوتا ہے، باقی سیغوں میں جو واو حذف ہوا ہے وہ یا والے سیغوں کے تابع ہونے کی وجہ سے، تاکہ باب کے سیغوں میں اختلاف نہ ہو۔ پھر ان پر اعتراض ہوگا کہ یہابو اور یسعو جیسے مفتوح العین مضارع میں واو کیوں حذف ہوا؟ یہاں تو واو یا اور کسرہ کے درمیان واقع نہیں ہے، بلکہ یا اور فتحہ کے درمیان واقع ہے، جبکہ انہوں نے کسرہ کی شرط لگائی تھی۔ تو اس کا جواب وہ دیتے ہیں کہ یہابو اور یسعو جیسے مضارع اصل میں مکسور العین تھے، یعنی یہابو اصل میں یوہب تھا اور یسعو اصل میں یوسع تھا۔ یہابو کا عین کلمہ اور یسعو کا لام کلمہ حرف حلقی ہے، اور حرف حلقی ثقیل ہوتا ہے اور کسرہ بھی ثقیل حرکت ہے، تو تخفیف پیدا کرنے کی غرض سے عین کلمہ کو فتح دیا گیا اخف الحرکات ہونے کی وجہ سے، تاکہ ان کلمات کی ادائیگی زبان پر آسان ہو جائے، اور اس طرح یہ الفاظ مفتوح العین استعمال ہونے لگے، ورنہ اصل کے اعتبار سے مکسور العین تھے۔ مصنف نے اس طرح کے تکلفات کو تطویل لا طائل اور تکلف وارث سے تعبیر کیا ہے، اور بتلایا ہے کہ ہم نے اس قاعدے کو اس جامع انداز کے اندر بیان کیا ہے کہ اس کے بعد کسی قسم کے اعتراض کی کوئی گنجائش باقی نہیں ہے۔ مصنف فرماتے ہیں کہ صاحب منظوم نیک ایک کتاب ہے جو فارسی زبان کے اندر ہے اور علم صرف کے اندر ہے، اس کے مصنف ہیں منشی سید معیز الدین۔ انہوں نے بھی اپنی اس کتاب کے اندر اس قاعدے کی تقریر یہی لکھی ہے جو ہم نے بیان